یہ تھے محمد عبداللہ وسلم۔ دوستوں، بلا تاخیر کے جناب حضرت مولانا انور صاحب ندوی دعوت برکاتہ العالیہ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو مواعظ حسنہ سے سرفراز فرمائیں۔ موصوف کا استقبال اس شعر سے کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مقرر زو فشاں چلے آؤ، خطیب ذیشاں چلے آؤ، سامعین نظام قافلہ شب دور نکلنے کو ہے، لہٰذا جناب حضرت مولانا انور صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے محفل کو بارونق کرنے کی آس و امید رکھتا ہوں۔ یقیناً آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، مگر حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہے۔ موصوف آرزو بست، شعر و سخن اور ماہر تحریر و تقریر ہیں، ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں مرجع الخلائق بھی۔ سب کے لیے آپ کی شخصیت یکساں کشش رکھتی ہے۔ حضور والا سے گزارش ہے کہ رات کی تاریکی میں چاند کی طرح نکھر کر، آسمان کے بیچ ستاروں کی طرح چمک کر اور کلیوں کی صف میں پھولوں کی طرح بکھر کر ہماری اس مجلس کو زینت بخشیں۔ حضرت مولانا انور صاحب ندوی دعوت برکاتہ العالیہ، استاد معہد دراسات الاسلامیہ بھوپال، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جن سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ قابل قدر عزیزم مولوی اسد خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام، منتظمین، متعلقین، منتسبین، مریدین اور عزیز طلبہ، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج اس ادارے میں پہلی دفعہ حاضری کا مجھے موقع ملا۔ حالانکہ اس مکتب یا مدرسے کی ایکٹیویٹیز اور کارروائیوں سے اور یہاں کے طلبہ اور اساتذہ کی قربانی اور محنتوں اور جانفشانیوں سے بارہا میں مطلع ہوتا رہتا ہوں۔ ہمارے عزیز مولوی اسد صاحب بار بار اس ادارے کا تعارف مجھ سے کراتے رہتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج پہلی دفعہ حضرات کے سامنے آپ کے روبرو حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، یہاں کے تمام اساتذہ طلبہ کو، انتظامیہ کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرور اور آفات اور بلا سے یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ ایک آیت سورہ نحل کی ہے اور ایک آیت سورہ قمر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی یاد دہانی کرنے کی فضیلت اور قرآن کریم کو یاد کرنے پر جو اجر و انعام ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو یعنی قرآن مقدس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اور جو دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آسان بنا دیا، آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا؟ عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا، تدبر کیا کہ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد ہے، سسکتے روح کا علاج ہے۔ اسی قرآن نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر حیات آخری کا پیغام دیا، اور اسی قرآن نے دنیا کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر گامزن کر دیا۔ وہ عرب کے بدو، وہ عرب کے دیہاتی، وہ عرب کے اوباش، وہ عرب کے گنڈے، وہ عرب کے بدمعاش، جن کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی قمار، جوا، سٹے اور بری عادتوں میں گزرتی تھی، اللہ نے اس مبارک قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو پوری دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا، میر کارواں اور سالار قافلہ بنا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس دنیا میں اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، اور آسمان میں انگنت تارے ہیں، اربعہ ارب، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن آقا نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے مانند حضرت عمر کی ایک رات کی نیکیاں ہیں۔ جس حضرت عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان اس گلی سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ اس عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دور ان پر یہ گزرا ہے زمانے جاہلیت کا، کفر اور شرک کا، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، جب یہ غیر مسلم تھے، بلکہ ان کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ ان کے والد جن کا نام خطاب تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور چرانے کے لیے جنگلوں میں بھیجا کرتے تھے۔ وہ جنگل جاتے اور صبح سے شام تک جانوروں کو چراتے، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھر جانوروں کو لے کر آتے تھے تو جانور بھوکے پیاسے خالی پیٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کے والد خطاب ان کو تانا دیتے، بھپتیاں کستے اور برا بھلا کہتے، ڈانٹتے کہ اے عمر، تو دنیا میں جانوروں کو چرا نہیں سکتا، تو جانوروں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، تو اس دنیا میں کیا کرے گا؟ لیکن پیارے بھائیوں، دنیا اس بات پر شاہد ہے، دنیا اس بات پر، اتہاس اس بات پر گواہ ہے کہ کسی عمر نے جب اللہ کے نبی کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا اور قرآن کی آیتوں نے ان کے دل کی دنیا کے تار کو چھیڑا اور دل کی دنیا بدل گئی، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے گئے اور دل کی دنیا بدلتی گئی، نکلے تھے تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکار کرنے، لیکن قرآن کی ان آیتوں نے ان کی دل کی دنیا بدل دی اور خود شکار ہو گئے اور جا کر دار ارقم میں ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر جیسے سنگدل انسان کو، جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی
کہ مکہ مکرمہ میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی اور وہ باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو وہ باپ اپنی بیٹی کو حضرت عمر کے حوالے کر دیتا، اور وہ دل کے اتنے سخت تھے، اتنے سنگ دل پتھر دل انسان تھے کہ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ اللہ نے اس مبارک قرآن کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے نغموں کی برکت سے حضرت عمر کے پتھر دل کو نرم اور موم دل بنا دیا، اور اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی دعا کام آئی کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے، اے اللہ اسلام کو یا تو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام مسلمان بنا کر اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ ایک طرف نبی کی دعا کام کر رہی تھی تو دوسری طرف قرآن کریم کی آیتیں ان کے دلوں کو نرم کر رہی تھی۔ عزیز بچوں، یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہو اسے معمولی مت سمجھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو انسان سینے میں محفوظ کر سکے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ وہ بھی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، اور ایک 70 سال کا بوڑھا انسان وہ بھی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ اور قرآن تو وہ مبارک کتاب ہے کہ سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب، اور بغیر سمجھ کے پڑھا جائے تو بھی اس پر اللہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی قرآن کی خدمت ہوتی ہے، جہاں بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جن مکاتب اور مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یقیناً یہ پڑھنے پڑھانے والے اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ پڑھنے والے بچے اور یہ پڑھانے والے اساتذہ یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے۔ دنیا کے کسی انسان کی بات ہوتی تو اسے جھٹلایا جا سکتا تھا، اس کو اس کا انکار کیا جا سکتا تھا، اس کے خلاف باتیں کی جا سکتی تھی، دلیلیں پیش کی جا سکتی تھی، لیکن آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کی سیکھنے والے کے لیے بھی فضیلت اور قرآن سکھانے والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے پڑھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ہر حرف کے بدلے اللہ تسنیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کے متعلق آقا نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عزیزان گرامی، یہ مکتب میں جو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یاد رکھیں استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر موتی مسجد کی بغیہ میں جب کہ معہد الدراسات الاسلامیہ کا سالانہ جلسہ ہوا تھا سن 2009 میں ایک بات کہی تھی، اور میں عام طور پر جہاں جہاں قرآن کا پروگرام ہوتا ہے اور جہاں جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے میں مولانا کے اس کلام کو اور مولانا کی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں۔ مولانا نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی، یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگرچہ معصوم ہیں لیکن اس بات کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں۔ اللہ والوں کی زبان سے کچھ باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو ایسا ہوتا ہے گویا کہ ان پر وحی یا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہو۔ مولانا نے موتی مسجد کی بغیہ میں یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس ذکر کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا تو جو لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے اور صاحب قرآن کو ضائع اور برباد کر دے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا، جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا،
جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزاری، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور جن لوگوں نے قرآن سے پہلو تہی کی، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، پسے پشت رکھ دیا، طاقوں میں سجا دیا، رمضان کے منتظر ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن کی تلاوت کریں گے، اور رمضان کا مہینہ چلا جائے گا تو قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے گا۔ جس قوم نے، جس علاقے کے مسلمانوں نے اس طرح کی زندگی گزارنی شروع کی، اللہ نے وہاں پر اسلامی حکومت ہونے کے باوجود تخت و تاج کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اسپین اور اندلس، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہیں نہیں معلوم، لیکن جو بڑے بیٹے ہیں انہیں معلوم ہوگا، یہ ایک ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 900 سال حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک سال دو سال کی بات نہیں، 900 سال جس ملک میں مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہو، چپے چپے پر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، ہر جگہ مسلمانوں کا بول بالا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورا اسپین اور پورا اندلس مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ وہاں نہ تو کوئی اللہ کا نام لینے والا بندہ بچا، نہ اللہ کا نام لینے والی کوئی بندی بچی، سب کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ بلکہ شاہ فرنانڈیز نے جب اس ملک کو فتح کیا، جو عیسائی تھا، جو کرسچن تھا، اس نے یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ اب یہ ملک مسلمانوں کا نہیں رہا، یہ ملک اب عیسائیوں کا بن چکا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو عیسائی بن کر رہنا ہوگا، اور اگر مسلمان بن کر رہنا ہو تو کسی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، اب یہاں رہنے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ دور دنیا نے دیکھا، ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، تجزیہ کرنے والوں نے جب تجزیہ کر کے پیش کیا کہ جس ملک میں مسلمانوں نے اتنی لمبی حکومت کی، اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہاں سے مسلمانوں کا تخت و تاج پلٹ کر رکھ دیا گیا، حکومتیں پلٹ گئیں، مسلمان مٹا دیے گئے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نظر آئی کہ وہاں مسلمانوں میں آپس میں نمبر 1 پر اختلاف ہوا، وہ منتشر ہو گئے، فرقہ بندی، گروہ بندی میں بٹ گئے، کوئی کسی فرقے کو ماننے لگا، کوئی کسی مسلک کو ماننے لگا، اور آپس میں دست بگریباں ہو گئے۔ مولویوں سے، علماء سے بدظنی دل میں پیدا کرنے لگے، یہ سمجھنے لگے کہ یہ علماء اور یہ مولوی اور یہ مفتی جو ہیں، یہ ہماری جیبیں کاٹنے والے لوگ ہیں، یہ ہم سے چندہ وصولنے والی قوم ہے، اور مسلمان عوام یہ علماء سے بدظن ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا ظلم وہاں کے لوگوں نے کیا کہ علم دین سے، قرآن سے، نبی کی سنتوں سے اور نبی کی تعلیمات سے، حدیث سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو اللہ نے ان کی حکومت کے تخت و تاج کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ ملک ہندوستان، یہاں بھی تقریباً 800 سال ہماری حکومت رہی، لیکن 1857 کی غدر کے بعد پورے ملک کے نقشے کو بدل دیا گیا، اور ایسا لگنے لگا کہ اب بہت جلد ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ جو حال اسپین اور اندلس کا ہوا، وہ حال اب ملک ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی ہونے والا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس وقت کے علماء کرام پر، اللہ پاک کروڑ نعمتیں رحمتیں نچھاور کرے ان بزرگان دین کے مرکز پر۔ ان لوگوں نے اپنی فراست ایمانی سے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اگر ہم نے یہاں کے مسلمانوں اور یہاں کے ہندی مسلمانوں کی ایمان کی، اخلاق کی، دین کی فکر نہ کی تو حکومت تو گئی، اب ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء کرام متفکر ہوئے اور انہوں نے دینی ادارے کی بنیاد رکھنی شروع کی۔ چنانچہ جو سب سے پہلا دینی ادارہ ہندوستان میں 1857 کی غدر کے بعد قائم ہوا، وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر دارالعلوم کے نام سے قائم ہوا سن 1862 کے اندر، ایک درخت کے نیچے۔ اس وقت یقیناً یہ ایک کمرے کے اندر یہ چلنے والا چھوٹا سا ادارہ نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے، میں مولوی اسد صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو یہ مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دین کا کام، دین کا ادارہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب کا شجرہ جو ہے یہ صفحہ نبوی سے جا کر ملتا ہے۔
ہم سب کا شجرہ دار ارقم سے جا کر ملتا ہے۔ ابھی کل میرے استاد محترم مولانا بلال صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بات بڑی زبردست بات کہی، ابتدا اس سے کی کہ مدارس ہوں، مکاتب ہوں، معاہد ہوں یا دینی تحریکیں ہوں، یہ وسائل ہیں، اصل تو دین کا کام مقصود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی جائیں، بہت سارے بچوں کو مدرسے میں داخل کر لیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، ایک اسٹاف کی ایک ٹیم کو جمع کر لیا جائے اور نیت خراب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی اشاعت مقصود نہ ہو بلکہ نام و نمود اور ریاکاری مقصود ہو، تو یہ سب بیکار اور بے سود ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو چھوٹا سا مکتب ہے، اس مکتب کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیے۔ اگر دارالعلوم دیوبند اس پیڑ کے نیچے قائم نہ ہوتا، ایک استاذ اور ایک طالب علم، پہلے استاذ کا نام بھی محمود اور پہلے طالب علم کا نام بھی محمود، استاذ کا نام بھی ملا محمود اور پڑھنے والے بچے کا نام بھی محمود تھا، جس کو آگے چل کر لوگوں نے شیخ الہند محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا۔ یہ پہلے دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں۔ ان دونوں نے مل کر اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور آگے چل کر یہی مدرسہ دارالعلوم دیوبند اور ان سے متعلقین جتنے دینی ادارے تھے، چاہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مظاہر العلوم ہو یا الفلاح ہو یا اور دیگر دینی ادارے ہوں، ان مدارس اسلامیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان چیزوں سے بڑھ کر ایمان اور اخلاق کی حفاظت کی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، خدا کی قسم یہاں بھی اسپین کی تاریخ دہرائی جا چکی ہوتی، اور آج دوبارہ آپ کو معلوم ہوگا حکومت ہند ظالم حکومت کی جانب سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مکاتب کو، مدارس کو ٹارگٹ کیا جائے، فوکس کیا جائے، بدنام کیا جائے، جانچوں کے نام پر، فلانی چیزوں کے نام پر یہاں کے پڑھنے والے بچوں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اس طرح مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے مدارس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیں، کاٹ لیں۔ یاد رکھیے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بقول شاعر علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو کشمکش حق اور باطل کی چلتی رہے گی، لیکن اسی تاریکی کے اندر، اسی شب تاریک میں رہ کر ہمیں اور آپ کو مل کر اس دین کی شمع کو جلانا ہے، اللہ کے دین کی شمع کو مزید تیل ڈالنا ہے اور اس کو اتنا روشن کرنا ہے، اتنا روشن کرنا ہے کہ اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جائے، اور یہ کرنا پڑے گا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی پوری تعلیم انگریزوں کے اسکولوں میں ہوئی، کیمبرج یا آکسفورڈ کے وہ فارغ ہیں، اور وہاں پر بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ لندن میں رہ کر انہوں نے پڑھائی کی اور اس وقت کی سب سے ماڈرن یونیورسٹی میں رہ کر پڑھائی کی، لیکن کبھی بھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال اسی لیے ان کو شاعر مشرق کہا گیا، ترجمان اسلام کہا گیا، بہت بڑے فضائل، بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی دین کے ان مدارس اور مکاتب کے قلعوں کو حقارت کی نگاہ سے شروع میں دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو بچے ہیں اور اساتذہ ہیں، یہ قوم کے بالکل بیکار اور بے سود اور ضائع ہونے والی اشیاء اور ردی کے ٹوکرے کی طرح یہ چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں قرطبہ کی جامع مسجد دیکھ کر آیا اور اسپین کے القلعۃ الحمرا کو دیکھ کر آیا تو میری آنکھیں کھل گئی، اور اس وقت مجھے ہوش آیا کہ اگر یہ مکاتب اور یہ مدارس ہندوستان میں نہ رہے، اگر یہ ملا جو بوریوں پہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو وہی حال ہوگا جو اسپین اور اندلس کا ہوا کہ 900 سال حکومت کرنے کے باوجود وہاں سے اسلامی حکومت کا جنازہ نکلا اور مسلمانوں کا جنازہ نکلا۔ اگر یہ مکاتب اور مدارس نہ رہے تو آگے چل کر ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کی سوچ بدل گئی، ان کی فکر بدل گئی، چونکہ وہ پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ انسان تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ مدارس یا مکاتب ان کا شجرہ صفحہ نبوی سے جا کر مل رہا ہے۔
یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ وہ پاور ہاؤس ہے کہ اس سے کرنٹ اللہ کے نبی کے پاور ہاؤس سے لیا جاتا ہے اور وہاں سے کرنٹ لے کر پوری انسانیت میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں جو پنکھا چل رہا ہے، اس پنکھے میں گھومنے کی طاقت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس میں کرنٹ ہے، اور یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے۔ اگر وہاں سے بجلی والے اسے کاٹ دیں تو یہ چاہے کتنا مہنگا پنکھا کیوں نہ ہو، یہ نہ ہل سکتا ہے نہ ہوا دے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مدارس اور مکاتب ہیں، یہ جو پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، ان سب کا تعلق بھی اسی پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے، اور جب تک ہمارا شجرہ اور ہمارا یہ رشتہ اس پاور ہاؤس سے جڑا رہے گا، خدا کی قسم ہم پوری دنیا کو ہوا دیتے رہیں گے اور فائدہ پہنچاتے رہیں گے، اور جس دن ہمارا رشتہ وہاں سے کٹ گیا تو یاد رکھیے پوری دنیا ہی پلٹ جائے گی۔ اور میں عزیز بچوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ قرآن کی اس تعلیم کو کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ بھوپال کے ایک بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، مفتی اعظم ایم پی مفتی عبدالرزاق خان صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ، اور وہ کئی دفعہ اپنے بیانوں میں اس واقعے کو دہراتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب تھے، بڑے شرابی اور کبابی، پوری زندگی انہوں نے گناہوں میں، عصیان میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی۔ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی کوئی دین کا کام نہیں کیا، کوئی کار خیر نہیں کیا، پوری زندگی غفلت میں گزاری، تھے مسلمان لیکن غفلت میں زندگی گزاری۔ اچانک بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ اچانک بیمار پڑے اور بیماری کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، نزع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب نزع کی کیفیت شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا تو جانے کا وقت آ گیا، لیکن میری ایک وصیت ہے، اور میری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے وطن سے لڑکا پیدا ہو تو اس بچے کو اسکول میں مت پڑھانا، اس بچے کو کسی حافظ جی کے پاس جا کر حفظ قرآن کرانا، اسے قرآن کا حافظ بنانا۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ بندہ مر گیا، اور لوگوں نے اس کا غسل کیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ تجہیز و تکفین کے بعد اس کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا، قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ لوگ واپس آ گئے، اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے والے جو ہی 40 قدم دور جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر، اور وہ آ کر سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کا کیا نام ہے، اور تمہارے مذہب کا کیا نام ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، پوری زندگی تقوی طہارت پر گزاری ہوتی ہے، تو ہر سوال کا وہ جواب دے دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے برخلاف اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے تو ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ اس بندے کو جب سپرد خاک کیا گیا، لوگوں نے جب اس کو دفنانے کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا، اور جب دفنانے والے 40 قدم دور ہٹ گئے تو اسی وقت وہ دونوں فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا، وہ بندہ جواب نہ دے سکا، اور اسی وقت سے اس کو عذاب قبر ملنا شروع ہو گیا۔ ادھر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی وصیت یاد رکھی، اور جب یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا تو اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق وہ اپنے 4 سال کے بچے کو لے کر قریب میں جو مکتب چلتا تھا، جو مدرسہ چلتا تھا، وہاں لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حافظ جی یہ میرا بیٹا ہے، میں اس بچے کو قرآن سکھانا چاہتی ہوں، قرآن پڑھانا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کی یہ آخری تمنا تھی کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اس لیے میں اس کو لے کر آئی ہوں، آپ اسے قرآن سکھائیے اور قرآن پڑھائیے۔ چنانچہ حافظ صاحب نے کہا انہیں ہمارے پاس ہمارے حوالے کر دیں، اور وہ چلی گئی۔ اس بچے کو امام صاحب نے یا حافظ صاحب نے بلایا، نورانی قاعدہ اس کے ہاتھ میں رکھا گیا اور کہا
پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ جو 4 سال کا جو بچہ تھا جو توتلی زبان سے بولتا تھا اس کی زبان سے جملہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس توتلی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا, عرش الہی جھوم اٹھا اور اللہ کی غیرت جھوم اٹھی اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور فوراً عذاب دینے والے فرشتوں کو حکم دیا گیا, اے عذاب دینے والے فرشتوں آج سے عذاب کا سلسلہ بند کیا جائے, آج کے بعد اس بندے کو اب عذاب نہیں ملے گا. لوگ کہنے لگے, فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ یہ تو بندہ نافرمان تھا, بے نمازی تھا, سود خور تھا, زناکار تھا, بدکار تھا, اور آپ اس کے عذاب قبر کو دور کر رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ آج 4 سال کے بعد اس کا یہ معصوم سا بچہ توتلی زبان میں میرا نام لے رہا ہے اور وہ کہتا ہے شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا بیٹا تو رحمان اور رحیم کی دہائی دے اور وہ رحمان اور رحیم اس کے باپ کو سزا دے, یہ رحمان کی شان کے خلاف ہے. پیارے بچوں, یہ تمہاری تلاوت کرنے سے تمہارے ماں باپ تمہارے خاندان کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے یہ آپ سمجھ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کو پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھیے, شوق اور ذوق کے ساتھ یاد کیجئے, اس نیت سے یاد کیجئے کہ انشاءاللہ میں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھوں گا, پڑھوں گا اور پھر اس کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس کے ذریعے میں اپنے خاندان کے 80 یا 90 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنوں گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک حافظ قرآن, ایک قرآن کا حافظ وہ اپنے خاندان کے 80 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرا دے گا جن کے بارے میں جہنم میں جانے کی وعید سنا دی گئی ہوگی, جن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن ایک حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ 80 جہنمیوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ قرآن کو کوئی معمولی نہ سمجھے. ان مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو لوگ معمولی نہ سمجھیں. ہمارا تو رتبہ وہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یہ ہمارے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر, ہمارے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر ہم پر اپ ٹو ڈیٹ اور ہم پر بیکورڈ ہونے کا تانا نہ لگاؤ, ہمیں تانے نہ دو. ہمارا تو وہ مقام ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا کرتا گیلا ہو جائے اور ہم اس کو نچوڑنے لگے تو اس پانی سے فرشتے وضو کرنے لگے. ہمارا اللہ نے یہ مقام رکھا. یہ مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کا رتبہ ہے, یہ مقام ہے. تھوڑی دیر رک جائیں, پھر انشاءاللہ اذان ہوگی, پھر بات چلے. اس قرآن کو کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت اور رفعت کا بہت ہی اونچا مقام عطا فرماتے ہیں, اور جو لوگ اس قرآن کی ناقدری کرتے ہیں, جو لوگ اس قرآن کی بے وقاتی کرتے ہیں, اللہ قرآن کی ناقدری کے نتیجے میں انہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یقین جانیے یہ تو وہ مبارک بچے ہیں کہ جن کے ہر قدم کے نیچے فرشتوں کے مبارک پر بچھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی بچہ دین کا علم سیکھنے کے لیے مدرسے جاتا ہے, قرآن سیکھنے کے لیے, حدیث سیکھنے کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سیکھنے کے لیے جب کوئی بچہ مدرسہ یا مکتب جاتا ہے تو بظاہر دنیا والوں کی نظر میں اس کا قدم زمین پر پڑ رہا ہے, لیکن اگر اللہ والوں کی نگاہ ہوتی, اللہ والوں کی فراست ایمانی والی نگاہ ہوتی تو ان کو نظر آتا کہ ان بچوں کا ہر قدم فرشتوں کے مبارک پروں کے اوپر رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علموں کے عمل سے خوش ہونے کے لیے، ان کے اس عمل سے خوش ہو کر۔ اس لیے پیارے بچوں اور میں پڑھانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو ذرا تجوید سے پڑھائیے۔ اپنے یہاں بھوپال میں مشہور ہے کہ بھوپال میں مجہول قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اب کافی فرق اور تبدیلی آ چکی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والوں نے کوشش کی، اس کے بعد عقل کنواں والوں نے اس کی کوشش کی، مولانا غلام مستعفی صاحب نے مدث اللہ العالی نے، اور اس کے بعد اب پورے ہندوستان میں الحمدللہ ایک ماحول بنا ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید اور تلفظ اور ترتیل کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا رواج بن چکا ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، مجھے آج بھی ایک لطیفہ یاد ہے، پالن حقانی صاحب نے ایک لطیفہ لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک جماعت ایک گاؤں میں گئی، جماعت والوں نے بریان بنائی، گرمی کا زمانہ تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بریان کھائیں گے۔ مسجد کے صحن میں نماز ہو رہی تھی، لائٹ نہیں تھی، مسجد کے صحن میں نماز شروع ہو گئی۔ اتفاق سے بریان کی خوشبو کو سونگھ کر ایک کتا آ گیا، اس نے دیکھا کہ بریان پکی ہوئی ہے، تو کتے نے سوچا سب نماز پڑھ رہے ہیں، اپن اس کو صاف کرتے ہیں، اور وہ دیکھ کے قریب چلا گیا، اور وہ جو دیگچی تھی، وہ جو دیگ تھی، وہ بالکل ہی اس جگہ رکھی تھی جہاں پر امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کی حالت میں امام صاحب کی نگاہ پڑ گئی کہ وہاں کتا آ گیا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر نماز توڑ دیتا ہوں تو سب لوگ کہیں گے کہ بریان کی کتنے بھوکے تھے حافظ جی کی نماز توڑ دی، اور اگر نماز نہیں توڑتا ہوں تو یہ بریان پوری صاف کر جائے گا، مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اب انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، گلا صاف کیا، ادھر سے کتا بھی کہتا بھو بھو، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، آپ نماز پڑھیے، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لیکن چونکہ دیکھ بڑی تھی، اس کا منہ جا نہیں رہا تھا، ڈھکن بھی بڑا مضبوط تھا، بڑی مشکل سے ولدالین تک گاڑی پہنچی، ولدالین تک کتا بھاگا نہیں۔ اب امام صاحب نے سوچا کہ اگر اب کوئی نئی ترکیب نہیں نکالی گئی تو یہ کتا اس بار ڈھکن کھول لے گا اور اس کے بعد وہ پوری بریان خراب کر دے گا۔ تو ہر علاقے میں کتوں کو بھگانے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہیں پر کتوں سے کہا جاتا ہے ہو ہو تو کتا بھاگ جاتا ہے، کہیں پر ہا ہا تو کتا بھاگ جاتا ہے۔ جہاں پر یہ جماعت گئی تھی وہاں والے کتوں کو بھگانے کے لیے لے 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 پڑھتے تھے، لے 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 تو کتا بھاگ جاتا تھا۔ تو امام صاحب چونکہ وہیں کے تھے تو انہوں نے سورہ کوثر شروع کی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی زور سے انہوں نے لے لے کرا کہ کتا دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس طرح قرآن کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، ضاد، زا، سین، شین، ہا، قاف، معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، یہاں تک کہ سین کی جگہ سواد پڑھ دے یا سواد کی جگہ سین پڑھ دے، معنی بدل جائیں گے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سواد سے ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں پر اس کو پڑھ دے إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ تو معنی بدل جائیں گے، اس لیے کہ صیف سواد سے اس کے معنی آتے گرمی کا موسم، اور سیف سین سے اس کے معنی آتے ہیں تلوار کے، تو معنی بدل گئے۔ الحمدللہ رب العالمین بڑی ہے سے ہے، اگر کوئی اس کو چھوٹی ہے سے پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین تو الحمد کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اگر کوئی الحمد پڑھ دے چھوٹی ہے سے تو اس کے معنی ہوں گے ہر چیز کا توڑ دینا اللہ کے لیے۔ کہاں تعریف ہو رہی تھی، کہاں توڑ کی بات شروع ہو گئی۔ اس لیے تجوید کی طرف توجہ کرنا، محنت کرنا، مشق کرنا، بار بار اس کو پڑھنا، ایک لفظ یاد نہ ہو اتنا پڑھے کہ وہ زبان پر جاری ہو جائے۔ پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایسے بچوں میں ایک لطیفہ سنایا کہ ایک مدرسہ چلتا تھا، مدرسے سے لگا ہوا ایک صاحب کا مکان تھا، ایک بچہ تھا وہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے پہلے پارے کی، جو بچے حافظ ان کو پتا ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ اب وہ جو بچہ تھا اس کی زبان پر یہ جو لفظ تھا وہ چڑھ نہیں رہا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا،
تو وہ بار بار رٹ رہا تھا فقد اہتدوا فقد اہتدوا فقد اہتدوا، اور وہ فقد اہتدوا جو تھا وہ بن گیا فقہ دہی تو دو، پھیکا دہی تو دو۔ اب وہ رات بھر وہ رٹتا رہا فیکا دہی تو دو، فیکا دہی تو دو۔ صبح جب ہوئی تو جو پڑوسی تھی پڑوسن، وہ گھی کا کٹورا لے کر، وہ دہی کا کٹورا لے کر آئی اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ کتنے ظالم ہو، کٹر دل انسان ہو، آپ کا ایک بچہ رات بھر دہی مانگتا رہا اور آپ نے اس کو دہی نہیں کھلایا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ رات میں کون دہی مانگ رہا تھا؟ کہا رات میں کون بچہ جاگ رہا تھا؟ کہا فلانے میاں۔ میاں حضور تم دہی مانگ رہے تھے؟ کہا نہیں حضور میں تو قرآن یاد کر رہا تھا، آیت پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو چونکہ رات بھر اس نے وہی رٹا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پھیکا دہی تو دو، تو وہ پھیکا دہی تو دو بنا دیا انہوں نے۔ تو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، ایک ایک مخرج کے ساتھ یاد کرنا۔ اور بچوں یاد رکھیے اس وقت آپ کے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر فرشتے رشک کر رہے ہوں گے، خدا کی قسم اللہ والے اگر ہوتے تو وہ ان نگاہوں کو دیکھ کر، اس مدرسے کو دیکھ کر، اس محفل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ جس جگہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس جگہ قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں، جس جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسی محفلوں کو نورانی رحمانی فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہم ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن خدا کی قسم وہ فرشتے موجود ہیں۔ اس لیے میں ان تمام اساتذہ کرام کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، یہاں کے تمام ذمہ داروں کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اپنے اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے اس ادارے کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ مسلمانوں کے محافظ ہیں۔ یہیں سے سپاہی تیار ہوں گے، یہیں سے مرد مجاہد تیار ہوں گے، اور یہ بچے آگے چل کر امت کا مستقبل بنیں گے، اور یہ بچے آگے چل کر امت کی رہنمائی کریں گے۔ اور اس دور فتن میں جو مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی ناپاک تدبیریں کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، یہاں کی انتظامیہ، اساتذہ اور طلبہ کی نیت درست ہوگی، تو اللہ ان سے وہ کام لے گا کہ پوری دنیا دنگ رہ جائے گی، دیکھتی رہ جائے گی۔ اسی لیے اپنے اس عمل کو بالکل چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا نامدار نے فرمایا کہ جو بچہ قاری قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب جنتی جنت کی طرف رواں دوا ہوں گے، جب جنتی جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر حافظ قرآن سے، قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہے، ہر ایک سے کہیں گے یا قاری القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ صاحب قرآن پڑھیے اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھیے، آگے جائیے، جیسے کہ لفٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ حضرات لفٹ پر ضرور سوار ہوئے ہوں گے۔ جب انسان لفٹ پر بیٹھتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور وہ خود بخود انسان کو اوپر پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، یہاں تک کہ 100 منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے یا قاری القرآن اقرأ۔ حافظ صاحب قرآن پڑھیے، جتنا پارہ آپ کو سینے میں یاد ہے، اگر 10 پارے، 20 پارے، 25 پارے، 10 سورتیں، 20 سورتیں، جس کو جتنی سورتیں یاد ہوں گی، ہر ایک سے کہا جائے گا یا قاری القرآن اقرأ، قرآن پڑھو، ورتقی، اور اوپر چڑھو، یعنی تمہاری لفٹ جو ہے وہ چالو ہو گئی، قرآن پڑھیں گے میٹر چالو ہو جائے گا۔ اور کب تک؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ جس جگہ پر جا کر تمہاری تلاوت بند ہوگی، وہاں پر وہ جنت آپ کا ٹھکانہ اور مسکن ہوگی۔ اس لیے ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کے لیے قبول فرمایا۔ قرآن کی خدمت کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج مولویوں کو، ملاؤں کو، حافظوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے سے بڑے سائنٹسٹوں کو دیکھا گیا کہ کلمے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ قاضی مشتاق صاحب کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، شہر قاضی بھوپال جو ہیں، ایک دفعہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ IAS IPS افسر بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا
کہ ایک IAS افسر تھے ہوشنگ آباد کے، مسلمان، کوئی خان صاحب کر کے تھے، ان کا واقعہ انہوں نے سنایا، یہ مجھ سے براہ راست قاضی مشتاق صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ وہ IAS افسر صاحب یہاں قاضیات میں آئے تھے اور وہ صرف ایک مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اس IAS افسر کے انڈر میں ایک تیواری پنڈت تھا جو ان کا کہہ سکتے ہیں PA ہوگا، پرسنل اسسٹنٹ ہوگا، وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس PA نے سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا یا ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کے ہاں تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز ہوتی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ہو سکتا ہے یہاں بچوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ نہ بھی معلوم ہو، بعد میں بتا دیں گے۔ یہ سوال ایک IAS افسر سے اس کے انڈر میں رہنے والے PA نے کیا۔ انہوں نے کہا، اتنا بڑا لکھا آدمی، وہ کیا کہتا ہے کہ مسٹر اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، میں کل بھوپال جاؤں گا اور کل بھوپال جا کر اپنے قاضی صاحب سے پوچھ کر آؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ذرا سوچئے دنیا والوں کی نظر میں اس کا کتنا مقام، کتنی بڑی ویلیو ہے، IAS افسر ہے، لیکن دین کے اندر اس کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ لوگوں نے اسی طرح بہت سارے پروگرام دیکھے ہوں گے، بس اپنی بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ ایک سوال کیا گیا تھا، ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی واٹس ایپ پر، اس میں ایک سوال یہ تھا، کون بنے گا کروڑ پتی، ایک جو ناٹک آتا ہے اس میں ایک بڑے ایکٹر نے ایک مسلمان پڑھے لکھے بندے سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام، ان تینوں میں نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ایک اور کسی کا نام پیش کیا، ان تینوں میں چاروں میں نبی کون ہے؟ تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری قوم کی حالت ہے، ایک طرف وعدہ اور باتیں اتنی بڑی بڑی اور دوسری طرف عمل ندارت۔ اس لیے میں یہاں کے تمام اساتذہ کو، ذمہ داروں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ چند بچے ضرور ہیں لیکن اگر ان بچوں نے نیت اچھی کر لی، یہاں کے اساتذہ نے نیت درست کر لی تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا، اور پوری دنیا جو ہے انشاءاللہ آپ کے اس ادارے کو، آپ کے اس مدرسے کو، آپ کے اس مکتب کو انشاءاللہ آئیڈیل بنائے گی، نمونہ بنائے گی کہ پڑھائی تو اس طرح مدرسے میں کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے۔ میں پھر سے اخیر میں تہہ دل سے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، آفات سے اور جلنے والوں کی جلن و بڑھن سے اور اس وقت کے اس پرفتن حالات کے تمام فتنوں سے ہم سب کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، مسلمان بنا کے زندہ رکھ۔ یا اللہ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے پر خاتمہ نصیب فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو، اس مکتب کو، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، یہاں کے تمام انتظامیہ کو، ذمہ داروں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو، اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے، جلنے والوں اور حاسدین کے جلن سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، دینی تحریکات کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ہم سب کو دین اور اسلام اور قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔
یقیناً اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے لگایا ہے، اے اللہ موت تک اس کام میں لگنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی مدارس کی مکاتب کی دانے دل میں سخنے جس طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں، اے اللہ ان کو دونوں جہاں میں ان کا نعم البدل نصیب فرما، بہترین اجر عظیم نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اے اللہ اس وقت پوری امت چھسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ہر طرح کے آفات اور مصائب سے کا شکار ہے۔ اے اللہ اس امت کو اے اللہ تمام مشکلات اور تمام مصائب سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو اے اللہ دین کا داعی اور سپاہی بنا، حافظ قرآن بنا، دین کا بہترین داعی اور سپاہی بنا کر انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کے ماں باپ کو بھی اس کے لیے توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے، بس تیرے سامنے جھولیاں پھیلائی ہیں۔ اے اللہ تیری قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے تھے، تیرے دین کی نسبت پر جمع ہوئے تھے، یہاں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کسی کی بھی لاج رکھ کر ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔